مجھے مار دو، لیکن خدارا یہ روز روز کا عذاب ختم کر دو۔ ایک لرزتی ہوئی سسکتی آواز تاریک کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ چپ کر جا جاہل عورت، تیری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ ایک مردانہ اور انتہائی صفاقہ آواز ابھری، جس کے ساتھ ہی کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ دھات کی زنجیروں کے بجنے کی آواز نے اس حب زدہ کمرے میں ایک عجیب سی دہشت پھیلا دی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے ایک بار موت دے دو۔ وہ لڑکی فرش پر گھسٹتے ہوئے اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ موت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی تجھے، میری ہر کمی کا حساب دینا ہوگا۔ مرد نے اسے زوردار ٹھوکر ماری اور دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ میرا نام سمیہ ہے، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میری تعلیم اور سوچ کا معیار کبھی مڈل کلاس نہیں رہا۔ میں نے ڈبل MA کیا ہے اور ہمیشہ سے اپنی مرضی چلانے کی عادی رہی ہوں۔ بھائی جان، مجھے یہ رشتہ بالکل پسند نہیں آیا۔ لڑکا صرف گریجویٹ ہے اور میں ڈبل ماسٹرز ہوں۔ میں نے چائے کا کپ میز پر پٹکتے ہوئے بڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ سمیہ، تم دماغ سے پیدل ہو گئی ہو کیا؟ لڑکا بینک مینیجر ہے، اچھی بھلی تنخواہ ہے اس کی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ بڑے بھائی نے غصے سے مجھے گھورا۔ تنخواہ سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے اپنے برابر کا پڑھا لکھا اور پرسنالٹی والا شوہر چاہیے۔ میں کسی عام سے کلرک کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنایا۔ امی، آپ سمجھائیں اپنی اس لاڈلی کو، ہم روز روز نئے رشتے کہاں سے لائیں؟ لوگ ہمیں نخرے والے سمجھنے لگے ہیں۔ منجلے بھائی نے جھنجھلا کر ماں سے کہا، میری بیٹی اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے، میں اسے کسی ایرے غیرے کے پلے نہیں باندھوں گی۔ تم لوگ کوئی اچھا بزنس مین ڈھونڈو، میری بیٹی رانیوں کی طرح راج کرے گی۔ ماں نے حسب معمول میری سائڈ لی اور رشتے آتے رہے اور میں مسترد کرتی رہی۔ کچھ دنوں بعد بڑے بھائی خوشی خوشی گھر آئے۔ امی جان، سمیہ کے لیے ایک زبردست رشتہ آیا ہے۔ لڑکے والوں کا اپنا بہت بڑا کاروبار ہے اور وہ لوگ بہت کھاتے پیتے ہیں۔ بھائی نے آتے ہی خوشخبری سنائی۔ لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے اور شکل کیسی ہے؟ مجھے صرف ان 2 باتوں سے غرض ہے۔ میں نے فوراً اپنے مطلب کا سوال کیا۔ لڑکا بہت وجیح اور خوبصورت ہے اور تعلیم میں بھی تمہارے برابر ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر فیکٹری چلاتا ہے اور اپنا ذاتی کاروبار ہے۔ بھائی نے پورے اعتماد سے جھوٹ بولا، یا شاید انہیں بھی دھوکہ دیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ لوگ بات پکی کر لیں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں نے خوشی سے رضامندی ظاہر کر دی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، لیکن چند ہی دنوں میں میری ساری خوش فہمیوں کا محل زمین بوس ہو گیا۔ مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر صرف FA پاس ہے اور کوئی فیکٹری نہیں بلکہ ایک عام سی پرچون کی دکان ہے جس پر وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے کہا تھا تم بزنس مین ہو اور تمہاری تعلیم ماسٹرز ہے۔ میں نے شادی کے پہلے ہفتے ہی غصے سے اپنے شوہر کے سامنے کھڑے ہو کر چیختے ہوئے کہا، سمیہ مجھے معاف کر دو، یہ جھوٹ میں نے نہیں میرے گھر والوں نے بولا تھا، کیونکہ وہ تمہیں اس گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے۔ انہیں ڈر تھا تم انکار کر دو گی۔ اس نے سر جھکا کر صفائی دی، تمہارے گھر والوں نے دھوکہ دیا مجھے، میری ڈبل MA کی ڈگری کا مذاق اڑا کر رکھ دیا تم نے۔ تم تو اپنے باپ سے پیسے مانگ کر لاتے ہو، تمہاری اپنی کیا اوقات ہے؟ تم تو خود مختار بھی نہیں ہو۔ میں نے زہر خند لہجے میں اسے تانا دیا، میں وعدہ کرتا ہوں سمیہ، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ میں کل سے ہی کوئی الگ کام شروع کرنے کی کوشش کروں گا، تم بس ناراض مت ہو۔ ہم غریب نہیں ہیں، ہمارا گزارا اچھا ہو جاتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، تم میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہو۔ مجھے ایک ویل سیٹلڈ اور پرسنالٹی والا انسان چاہیے تھا، اور تم صرف ایک عام سے دکاندار ہو جو باپ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور منہ پھیر لیا۔ میں جانتا ہوں تم مایوس ہو، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میری محبت تمہاری ہر کمی پوری کر دے گی۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اس نے نرمی سے کہا، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا اور نہ ہی محبت سے معاشرے میں اسٹیٹس بنتا ہے۔ جو میری قسمت میں تھا مجھے مل گیا، اب مجھے ساری زندگی تمہاری سامسی کمائی پر گزارا کرنا پڑے گا، لیکن میں تمہیں کبھی دل سے قبول نہیں کر سکوں گی۔ میں نے ہار مانتے ہوئے غصے سے فیصلہ سنایا۔ اس کے بعد میں نے حالات سے سمجھوتا تو کر لیا، لیکن میرے اندر کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ میرا شوہر میری ہر بات مانتا، میرے نخرے اٹھاتا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا،
پھر ایک دن میرے شوہر نے گھر آ کر ایک نئی خبر دی، سمیہ، میرا چھوٹا بھائی پڑھائی مکمل کر کے باہر سے واپس آ رہا ہے، وہ بہت کما رہا ہے آج کل۔ اس نے خوشی سے بتایا۔ تو میں کیا کروں؟ اس کی آرتی اتاروں؟ آ رہا ہے تو آنے دو، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ میں نے روکھے پن سے جواب دیا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ اس نے شہر کے پوش علاقے میں ایک بہت بڑا بنگلہ خریدا ہے، اور ابو جان کا فیصلہ ہے کہ ہم سب اس کے ساتھ اسی نئے گھر میں شفٹ ہوں گے۔ یہاں یہ گھر بہت پرانا ہو چکا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا مطلب؟ ہم اس کے گھر کیوں جائیں؟ ہم کرایہ دار بن کر رہیں گے وہاں۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ کرایہ دار نہیں سمیہ، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور ابو چاہتے ہیں کہ پورا خاندان ایک ساتھ رہے۔ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس نے خود کہا ہے کہ سب وہاں رہیں، وہ ہمارا اپنا گھر ہی ہوگا۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہارا کوئی ضمیر ہے یا نہیں؟ تم اپنے چھوٹے بھائی کے پیسوں پر پلنا چاہتے ہو؟ کل کو وہ ہمیں دھکے مار کر نکال دے گا تو کہاں جاؤ گے؟ میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ پیسوں پر پلنے کی بات نہیں ہے، خاندان کی بات ہے، اور ہم کل صبح وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ میں اپنے باپ کا فیصلہ نہیں ٹال سکتا۔ اس نے پہلی بار ذرا سختی سے بات کی اور کمرے سے چلا گیا۔ ہم سب نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر واقعی کسی محل سے کم نہیں تھا۔ میرا دیور بہت خوبصورت، پڑھا لکھا اور انتہائی امیر تھا۔ وہ روزانہ لاکھوں کماتا تھا اور آن لائن کام کرتا تھا۔ میں اسے دیکھتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی۔ وہ شخص، وہ سب کچھ تھا جو میں اپنے شوہر میں چاہتی تھی۔ دیکھو سمیہ، میرا بھائی کتنا کامیاب ہے۔ اس نے اکیلے ہی اتنا بڑا امپائر کھڑا کر لیا ہے۔ مجھے اس پر فخر ہے۔ میرے شوہر نے ایک دن فخر سے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کامیاب تو ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم تو آج بھی اپنے باپ کی دکان پر بیٹھے ہو۔ تم نے اپنی زندگی میں کیا کمایا ہے سوائے ناکامی کے؟ میں نے فوراً اسے اس کے اوقات یاد دلائی۔ تم ہر بات میں مجھے کیوں نیچا دکھاتی ہو؟ میں بھی تو محنت کر رہا ہوں، دکان میں سارا دن کھڑا رہتا ہوں۔ وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ محنت اسے کہتے ہیں جو تمہارے بھائی نے کی ہے۔ تم تو بس باپ کے رحم و کرم پر ہو۔ وہ تمہیں پیسے دے دے تو تم میرے کپڑے لے آتے ہو، ورنہ خالی ہاتھ آ جاتے ہو۔ میں نے غصے سے کہا۔ میرا دیور پیسہ تو بہت کما رہا تھا، لیکن وہ گھر والوں کو خرچہ بالکل نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا اور اپنے لیے پرتعیش زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن ڈائننگ ٹیبل پر ساس نے اس کی شادی کی بات چھیڑ دی۔ بیٹا، تم نے اتنا بڑا گھر بنا لیا ہے، کاروبار سیٹ ہے، اب شادی کر لو، کوئی بہو آئے تو گھر میں رونق ہو۔ تم کب تک ایسے اکیلے رہو گے؟ ساس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ امی، میں ابھی ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میرا فوکس صرف کام پر ہے۔ مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ دیور نے کھانا کھاتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا۔ کب تک کام کو روتے رہو گے؟ عمر نکل رہی ہے تمہاری، خاندانی لڑکیاں بیٹھی ہیں، ہم رشتہ دیکھتے ہیں تمہارے لیے۔ سسر نے سختی سے کہا۔ میں نے کہا نا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے شادی کا، آپ لوگ میرے معاملات میں دخل نہ دیں۔ وہ تلخی سے بولا۔ دیکھو بیٹا، خاندان والے باتیں کرتے ہیں کہ لڑکا اتنا امیر ہے پھر بھی کنوارا بیٹھا ہے۔ تم ہماری عزت کا خیال کرو، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے لوگوں کو۔ ساس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ دیور نے اچانک کھانا چھوڑ دیا اور سر اٹھا کر سب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اتنا ہی مجبور کر رہے ہیں تو میں شادی کر لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیسی شرط بیٹا؟ ہم تیری ہر شرط مانیں گے، تو بس ہاں کر دے، ہم تیرے لیے چاند جیسی دلہن لائیں گے۔ ساس خوشی سے کھل اٹھی۔ میری شرط یہ ہے کہ میں صرف اور صرف کسی اندھی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس کے یہ الفاظ کسی وہم کی طرح اس کمرے میں گرے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کوئی اندھی لڑکی اس گھر کی بہو بنے گی؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ سسر غصے سے چلائے اور کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ میں بکواس نہیں کر رہا، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ آپ لوگ میرے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈیں جو پیدائشی اندھی ہو۔ اگر ایسی لڑکی ملے گی تو نکاح کروں گا، ورنہ آپ لوگ اس موضوع پر مجھ سے دوبارہ کبھی بات نہیں کریں گے، اور مجھے مجبور مت کیجیے گا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور سختی سے یہ الفاظ ادا کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ سب لوگ اس کی یہ انوکھی اور عجیب خواہش سن کر حیران رہ گئے۔ سب سے زیادہ حیرانی اور جلن مجھے ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر گئی اور میری سوچوں کا محور بدل گیا۔ میرے سسرالیوں نے اپنے ان پڑھ اور
कम पढ़े लिखे बेटे के लिए मेरा रिश्ता ले लिया था, मुझसे झूठ बोलकर। जबकि छोटा बेटा इतना पढ़ा लिखा और अमीर था तो मेरी उससे शादी क्यों नहीं करवाई थी। हालांकि मेरा शौहर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था, मेरी हर बात मानता था, लेकिन मैं फिर भी न जाने क्यों देवर का पैसा और उसकी पर्सनालिटी देखकर ऐसा सोचने लगी थी। मेरे अंदर का सुकून बर्बाद हो गया था। मुझे महसूस होने लगा कि मैं उस आलीशान घर की मालिकन बन सकती थी अगर मेरी शादी उससे होती। अब वो एक अंधी लड़की को लाकर उस महल की मलिका बनाने जा रहा था। ये सोच ही मुझे अंदर से खा रही थी। सबने मेरे देवर को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसे अच्छी पढ़ी लिखी और इंतहाई खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। रिश्तेदारों ने भी जोर डाला, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही न था। घर में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। देवर की उस अजीब व गरीब शर्त ने सबके होश उड़ा दिए थे। ये लड़का पागल हो गया है। मैं किसी अंधी लड़की को इस घर की बहू बनाकर नहीं ला सकती। लोग मुझ पर हंसेंगे। सास ने सर पकड़ते हुए रूहान से लहजे में कहा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। कहता है शादी करूंगा तो सिर्फ अंधी लड़की से। ससुर ने थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया। आप लोग उसकी हर जिद पूरी करते आए हैं, इसीलिए उसका दिमाग खराब हो गया। एक डबल एमए पास लड़की को आपने काम दुकानदार के पल्ले बांध दिया और अब एक अंधी को उस महल की मालिकन बनाने जा रहे हैं। मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जलते हुए आग पर तेल डाला। समिया, तुम बीच में मत बोलो, ये हमारे घर का मसला है, हम खुद हल कर लेंगे। तुम अपने काम से काम रखो। सास ने मुझे गुस्से से घूरते हुए सख्ती से टोका। मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे भी बोलने का हक है। आप लोगों ने मेरे साथ जो धोखा किया है वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मैंने अपना दुपट्टा कांधे पर दरुस्त करते हुए तंग कर जवाब दिया। खुदारा, तुम दोनों चुप कर जाओ, मेरे दिमाग की रगें फट रही हैं, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। ससुर ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए झंझला कर कहा। अगले चंद दिन तक घर में यही बहस चलती रही। सास ने अपने तौर पर कई खूबसूरत और अमीर घरानों की लड़कियों के रिश्ते देवर के सामने पेश किए, लेकिन उसने एक नज़र देखना भी गवारा न किया। अम्मी, मैंने आपसे एक बार कह दिया है कि मुझे ये तस्वीरें मत दिखाएं। मेरा फैसला पत्थर पर लकीर है। देवर ने तस्वीरों का बंडल मेज पर फेंकते हुए इंतहाई सर्द महरी से कहा। बेटा, ये देखो कितनी प्यारी बच्ची है और इसके बाप का इतना बड़ा कारखाना है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब रहेगी। सास ने एक बार फिर मिन्नत भरे लहजे में तस्वीर उसके सामने की। मुझे ना तो किसी का कारखाना चाहिए और ना ही खूबसूरती, मुझे सिर्फ वो चाहिए जो मैंने मांगा है। अगर आप लोग अंधी लड़की नहीं ढूंढ सकते तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। उसने गुस्से से अपनी कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। हम कहाँ से लाएं अंधी लड़की? हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है। हम किस मुंह से लोगों के पास जाएं? सास ने रोने वाली सूरत बनाते हुए कहा। ये आपका मसला है, मेरा नहीं। मैंने अपनी शर्त बता दी है, अब आप जाने और आपका काम। वो बिना मुड़े सीधा घर से बाहर निकल गया। वक्त गुजरता गया और सास ससुर मजबूर होकर देवर के उस पागलपन पर मबनी शर्त के आगे हार मान गए। उन्होंने दबे लफ्जों में लोगों से ऐसी लड़की के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं से कोई मस्बत जवाब नहीं मिल रहा था। देवर अब बहुत खुश और मुतमईन नजर आने लगा था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी मर्जी पूरी होने वाली है। आखिरकार एक दिन देवर ने रात के खाने पर एक नया बम फोड़ा। आप लोगों को मजीद जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। उसने पानी का गिलास मेज पर रखते हुए बड़े इत्मीनान से ऐलान किया। क्या मतलब? कैसा रिश्ता ढूंढ लिया तुमने? किससे पूछकर फैसला किया है? ससुर ने हैरत और गुस्से से नवाला प्लेट में वापस रखते हुए पूछा। मैंने अपने क्लिनिक के एक जानने वाले की दूर की रिश्तेदार लड़की को पसंद कर लिया है। वो पैदाइशी अंधी है और गरीब घराने से ताल्लुक रखती है। मैंने उनसे बात पक्की कर ली है। उसने किसी की परवाह किए बगैर सीधे अल्फाज में बताया। तुमने हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा। हम तुम्हारे माँ बाप हैं या दुश्मन? सास ने सीने पर हाथ मारते हुए दुख भरे लहजे में कहा। आप लोग तो वैसे भी मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं ला रहे थे। मैंने खुद ही अपना मसला हल कर लिया है। अगले हफ्ते मैं उसे ब्याह कर इस घर में ला रहा हूँ। आप लोग तैयारी कर लें। वो अपनी जगह से उठा और एक हतमी फैसला सुनाकर अपने कमरे में चला गया। मैं किचन के दरवाजे में खड़ी ये सब सुन रही थी और मेरे अंदर हसद का लावा उबल रहा था। एक गरीब और अंधी लड़की उस आलीशान घर की बहू बनकर आने वाली थी और मैं डबल मास्टर्स होने के बावजूद एक मुलाजमा जैसी जिंदगी गुजार रही थी।
اگلے ہفتے واقعی وہ لڑکی اس گھر میں دلہن بن کر آ گئی۔ اس کا نام زارا تھا۔ جب وہ گھر آئی تو میں نے اسے بغور دیکھا۔ وہ رنگت کی بے حد گوری اور نقوش کے انتہائی خوبصورت تھی۔ اگر وہ اندھی نہ ہوتی تو شاید دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں شمار ہوتی، لیکن اس کی آنکھیں بے نور تھیں۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ دیکھو سمیہ، زارا کتنی پیاری ہے، بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، بس بیچاری کی آنکھوں میں نور نہیں ہے۔ ساس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے مجھ سے کہا، ہاں پیاری تو ہے، لیکن کیا فائدہ اس خوبصورتی کا جب وہ خود کو آئینے میں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ ایک اندھی ہی تو ہے۔ میں نے زہر خند لہجے میں جان بوجھ کر اسے تانا دیا تاکہ اسے اپنی اوقات یاد رہے۔ زارا کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے مرجھا گیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی وقت دیور کمرے میں داخل ہوا۔ امی، آپ لوگ زارا کو آرام کرنے دیں، وہ تھک گئی ہوگی۔ اس نے زارا کے قریب آتے ہوئے انتہائی نرمی اور محبت سے کہا، ہاں ہاں بیٹا، ہم جا رہے ہیں، تم اس کا خیال رکھو۔ ساس مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی جلتے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے آ گئی۔ اس دن کے بعد سے ہی اس گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ میری دیورانی جیسی گھر میں آئی، دیور کا رویہ حیران کن حد تک بدل گیا۔ وہ جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اب زارا کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ وہ خود اس کے لیے کھانا بنا کر لاتا، اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا۔ زارا، میں تمہارے لیے تمہاری پسند کا سوپ بنا کر لایا ہوں، آؤ تھوڑا سا پی لو۔ دیور نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پیالہ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں؟ گھر میں اور بھی لوگ ہیں، وہ بنا دیں گے۔ زارا نے ہچکچاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، تم میری بیوی ہو اور تمہارے لیے کچھ بھی کرنا میرے لیے زحمت نہیں ہے۔ میں خود تمہارا خیال رکھوں گا، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے زبردستی سوپ پلایا۔ میں کچن میں برتن دھوتے ہوئے یہ سب دیکھتی اور میرے اندر آگ لگ جاتی۔ باہر سے طرح طرح کی مہنگی چیزیں زارا کے لیے روزانہ آتی۔ اس کے کپڑے، جوتے اور زیورات دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ جاتی۔ دیور لاکھوں ہزاروں روپے اس پر پانی کی طرح بہا رہا تھا، جبکہ میری حالت یہ تھی کہ میرے شوہر کی ساری کمائی میرے ساس اور سسر کے ہاتھ میں جاتی تھی۔ وہ سارا دن دکان پر باپ کی جھڑکیاں سنتا اور رات کو تھکا ہارا گھر آتا۔ مجھے گرمیوں کے لیے نئے کپڑے چاہیے، میرے پاس پہننے کے لیے کچھ ڈھنگ کا نہیں ہے۔ میں نے رات کو اپنے شوہر سے غصے اور بے بسی سے کہا، سمیہ بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابو جان نے اس مہینے مجھے خرچہ کم دیا ہے، تم پرانے کپڑوں سے گزارا کر لو، اگلے مہینے لے دوں گا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے مجبوری سے جواب دیا، پرانے کپڑوں سے گزارا کر لوں میں نے ڈبل ایم میں اس لیے کیا تھا کہ تمہارے پرانے کپڑوں میں زندگی گزار دوں۔ ذرا جا کر دیکھو اپنے بھائی کو، روز اپنی اندھی بیوی کے لیے ہزاروں کی شاپنگ کر کے لاتا ہے۔ میں نے چیختے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ اس کا اپنا پیسہ ہے، وہ جو چاہے کرے، میں اپنے باپ کا ملازم ہوں، میری اتنی ہی اوقات ہے، تو مجھے کیوں تانے دیتی ہو؟ وہ بھی جھنجھلا کر اونچی آواز میں بولا، کیونکہ تم میرے شوہر ہو اور میری ضروریات پوری کرنا تمہارا فرض ہے۔ میں اس گھر میں نوکرانی بن کر نہیں آئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے تکیے پر منہ رکھ لیا۔ مجھے بمشکل گرمی اور سردی کا ایک ایک سوٹ لے کر دیا جاتا تھا۔ میرے کمرے میں پنکھا بھی بمشکل چلتا تھا اور گرمی سے میرا برا حال ہو جاتا، جبکہ دیورانی کے کمرے میں 24 گھنٹے اے سی چلتا تھا۔ دیور نے اس کے لیے ہر قسم کی آسائش فراہم کر رکھی تھی۔ یہ جلن میرے اندر حسد کا ایک خوفناک روپ دھارنے لگی تھی۔ میں اتنی پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی، لیکن اس گھر میں میری کوئی قدر نہیں تھی۔ ساس سسر مجھ سے سارا دن کام کرواتے، میں صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا پکاتی، جھاڑو پونچھا کرتی اور شام کو پھر کچن میں گھس جاتی۔ میں نوکرانیوں کی طرح سارا دن کام کرتی رہتی اور میری دیورانی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی۔ سمیہ، ذرا زارا کے کمرے کی صفائی تو کر دو، وہ بیچاری تو دیکھ نہیں سکتی، تم ہی اس کا خیال رکھ لیا کرو۔ ساس نے صوفے پر بیٹھ کر آرام سے حکم چلایا۔ میں کوئی اس کی نوکرانی نہیں ہوں، میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا۔ اس کا کمرہ اس کا شوہر صاف کرے جو اسے سر پر بٹھا کر رکھتا ہے۔ میں نے جھاڑو وہیں پر پھینکتے انتہائی بدتمیزی سے جواب دیا، تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، تم سے ایک چھوٹا سا کام کہا ہے اور تم سر پر چڑھ رہی ہو، اندھی ہے وہ، کچھ تو رحم کھاؤ اس پر۔ ساس نے غصے سے مجھے ڈانٹا۔ مجھے کسی پر کوئی رحم نہیں آتا، وہ کون سا کام کرتی ہے جو تھک جاتی ہے، سارا دن ملکہ کی طرح بستر پر پڑی رہتی ہے۔ میں نے پاؤں پٹکتے ہوئے کچن کی راہ لی۔
شام ہوتے ہی ہر روز میرا دیور زارا کو باہر گھمانے کے لیے لے جاتا۔ وہ اسے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلاتا اور لانگ ڈرائیو پر لے کر جاتا۔ وہ دونوں جب تیار ہو کر باہر نکلتے تو میں دروازے پر کھڑی انہیں خونی نظروں سے دیکھتی۔ ہم باہر جا رہے ہیں، امی دیر سے آئیں گے، آپ لوگ کھانا کھا لیجیے گا، دیور زارا کا ہاتھ پکڑے ہوئے ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے بتاتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا اور زارا کا خیال رکھنا۔ ساس خوشی سے دعائیں دی تھی۔ میں کچن میں روٹیاں بیلتے ہوئے اپنے آنسو پیتی۔ مجھے ہمیشہ اپنے شوہر کے کم کمانے کا تانا ملتا۔ ساس ہر وقت مجھے سناتی رہتی کہ تمہارا شوہر تو کچھ کماتا نہیں ہے، سارا خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں، تمہارا میاں تو دکان پر بیٹھ کر مکھیاں مارتا ہے، اس کے بھائی کو دیکھو کتنا لائق ہے، گھر کا سارا خرچہ اٹھانے کے قابل ہے، اور تم ہر وقت منہ بسورتی رہتی ہو۔ ساس نے ایک دن مجھ پر سیدھا وار کیا۔ میرا میاں آپ کا ہی بیٹا ہے، آپ نے ہی اسے ایسا نالائق بنا ہے، مجھے کیوں سناتی ہیں؟ جا کر اپنے بیٹے کو تانے دے۔ میں نے غصے سے روٹی توے پر پھینکی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ انہی باتوں اور حالات کی وجہ سے میں بہت زیادہ حسد کرنے لگی تھی۔ میری سوچیں منفی ہو چکی تھیں۔ اب مجھے اپنی دیورانی کو دیکھ کر شدید غصہ آتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے جان سے مار دوں یا اس کا چہرہ نوچ لوں۔ وہ جتنا مسکراتی میرے اندر کی آگ اتنی ہی بھڑکتی۔ وہ ایک اندھی ہونے کے باوجود مجھ سے 1000 گنا بہتر زندگی گزار رہی تھی، اور میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محتاج تھی۔ یہ ناانصافی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی، اور میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں شدید گرمی میں لیٹی پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ میرا شوہر میرے پاس ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے نہ تو میری تکلیف کا احساس تھا اور نہ ہی اس بات کی فکر کہ اس کی بیوی کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کھولی تو سامنے دیور کے کمرے کی کھڑکی نظر آئی۔ وہاں سے اے سی کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے باہر آ رہے تھے، اور مدھم سی روشنی میں مجھے نظر آیا کہ دیور زارا کے بال بنا رہا ہے۔ زارا، تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں، میں انہیں کبھی کٹنے نہیں دوں گا۔ دیور کی آواز رات کے سناٹے میں صاف سنائی دی۔ آپ مجھے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ میں تو ایک بوجھ ہوں آپ پر، مجھے تو کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ زارا نے معصومیت سے جواب دیا۔ تم بوجھ نہیں ہو، تم تو میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ مجھے تمہاری آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، میری آنکھیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ اس نے زارا کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ میں نے کھڑکی زور سے بند کر دی اور میرے آنسو بہہ نکلے۔ یہ کیسی محبت تھی جو ایک اندھی لڑکی کو مل رہی تھی، اور میں جس نے اپنی ساری زندگی ایک پرفیکٹ جیون ساتھی کے خواب دیکھے تھے، وہ اندھیرے میں دھکے کھا رہی تھی۔ میری تعلیم، میری خوبصورتی، میرا غرور، سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ اگلے دن میں نے کچن میں کام کرتے ہوئے جان بوجھ کر چائے کا گرم پانی زارا کے قریب گرا دیا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ نظر نہیں آتا؟ اندھی ہو کیا؟ مجھ پر چائے گرانے لگی تھی۔ میں نے خود غلطی کر کے سارا الزام اس پر ڈال دیا اور چیخنے لگی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آتا بھابھی، مجھے معاف کر دیں، میں تو بس پانی پینے آئی تھی۔ ذرا گھبرا کر کانپنے لگی۔ ہر وقت کا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے، اندھی ہو تو اپنے کمرے میں پڑی رہا کرو، کچن میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جیسی نحوست کی وجہ سے میرا جینا حرام ہو گیا ہے۔ میں نے اسے سخت الفاظ میں ذلیل کیا۔ اسی وقت دیور کچن میں آ گیا۔ اس نے زارا کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ میری بیوی کے ساتھ؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسے نحوست کہنے کی؟ اس نے غصے سے میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ تمہاری بیوی اندھی ہے تو اسے باندھ کر رکھو، کچن میں آ کر میرے کام خراب کر رہی ہے اور الٹا مجھے آنکھیں دکھاتی ہے۔ میں نے بھی سینہ تان کر جھوٹ بولا۔ زارا کبھی کسی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتی کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی، اور آپ اپنی زبان کو لگام دیں۔ آئندہ میری بیوی سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس نے زارا کا بازو پکڑا اور اسے سہارا دیتے ہوئے باہر لے گیا۔ میں کچن کی سلیب پکڑ کر ہانپنے لگی۔ میری بے عزتی میرے دیور نے ایک اندھی لڑکی کی خاطر کر دی تھی۔ میرا شوہر بھی اس وقت گھر پر تھا، لیکن اس نے ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تم نے دیکھا تمہارے بھائی نے مجھے کیسی کیسی باتیں سنائی ہیں، اور تم چپ بیٹھے رہے۔ تم میں تو مردان کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں نے کمرے میں جا کر شوہر پر سارا غصہ اتارا۔ سمیہ، تم خود اس سے لڑنے گئی تھی، وہ بیچاری تو دیکھ بھی نہیں سکتی، تم کیوں اس سے الجھتی ہو؟ میرا بھائی اس کے معاملے میں بہت حساس ہے،
اس نے مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے ہوئے جان چھڑائی۔ تم سب اس اندھی کے غلام بن جاؤ، میں اس گھر میں ایک دن بھی اس عورت کو برداشت نہیں کروں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے نفرت سے دانت پیستے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میرے دماغ میں ایک ہی سوچ گردش کر رہی تھی کہ کسی طرح اس لڑکی کو راستے سے ہٹایا جائے۔ میں اس کے آسائشوں، اس کی خوشیوں اور اس کی عزت سے جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ میں نے اس اندھی کو اس گھر سے نکالنے کی قسم کھا لی۔ اگلے دن میں نے ساس کی سونے کی قیمتی انگوٹھی زارا کے تکیے کے نیچے چھپا دی۔ امی جان، آپ کی انگوٹھی نہیں مل رہی، میں نے پورا گھر چھان مارا ہے۔ میں نے پریشانی کا ڈرامہ کرتے ہوئے ساس سے کہا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے تو رات کو اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی، کہیں گر نہ گئی ہو۔ ساس نے اپنے سر کو فکر مندی سے پکڑتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تو سندھی پر شک ہے، کل وہ آپ کے کمرے کے پاس کھڑی ٹٹول رہی تھی، شاید اس نے اٹھا لی ہو۔ میں نے زہر اگلتے ہوئے سیدھا وار کیا۔ اسی وقت دیور اپنے کمرے سے باہر آیا اور میری بات سن لی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اپنی بکواس بند رکھیں بھابی، زائرہ کو میری دولت کم پڑ گئی ہے جو وہ ایک معمولی انگوٹھی چرائے گی؟ دیور نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے خود اس کے کمرے کے پاس اسے مشکوک حالت میں دیکھا ہے، یقین نہیں آتا تو جا کر اس کا کمرہ چیک کر لے۔ میں نے پورے اعتماد سے جھوٹ بولا اور ان کے کمرے کی طرف قدم بڑھایا۔ دیور نے سختی سے میرا راستہ روکا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میرے کمرے میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انگوٹھی میں خود لا کر دوں گا آپ کو، اور آپ کو زارا کی تلاشی لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اندر گیا اور چند لمحوں بعد انگوٹھی لا کر ساس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ رہی انگوٹھی جو آپ کے اپنے کمرے کی قالین پر گری ہوئی تھی، اور آئندہ میری بیوی پر چوری کا الزام لگایا تو میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس نے خوفناک لہجے میں اعلان کیا۔ اس واقعے کے بعد میری نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دیور زارا کو اف تک نہ کہنے دیتا تھا۔ گھر کا کوئی فرد زارا کو اونچی آواز میں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ زارا اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، میں تمہارے لیے ناشتہ لایا ہوں۔ دیور کی نرم آواز کمرے سے باہر کچن تک آ رہی تھی۔ مجھے بھی اور سونا ہے، آپ مجھے تنگ مت کریں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ زارا نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں نخرے سے جواب دیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے مکھن اور جیم والے سلائس بنائے ہیں، بس تھوڑا سا کھا لو پھر سو جانا۔ دیور نے منت کرتے ہوئے اسے بستر پر بٹھایا۔ میں پسینے میں شرابور چولہے کے آگے کھڑی دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ میرا شوہر دکان پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سمیہ، میرا ناشتہ کہاں ہے؟ مجھے دکان پر جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے، ابو ناراض ہوں گے۔ میرے شوہر نے قمیض کے بٹن بند کرتے ہوئے روکھے پن سے پوچھا۔ یہاں کوئی نوکر نہیں لگا ہوا، خود آ کر لے لو، مجھے اور بھی ہزار کام ہیں، میں اکیلے کس کس کا کام کروں؟ میں نے غصے سے چمچہ دیگچی میں مارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ تمہارا دماغ ہر وقت خراب رہتا ہے، سکون سے بات نہیں کر سکتی تم سے تو سیدھے منہ بات کرنا ہی عذاب ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا اور بنا ناشتہ کیے گھر سے نکل گیا۔ میری دیورانی دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ روپ اور لباس کسی شہزادی سے کم نہ تھا۔ دیور اس کے لیے ہر روز نئے کپڑے اور زیورات لاتا تھا۔ میں سارا دن کام کر کے کالی سیاہ ہو چکی تھی۔ میری ساس کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ امی جان، آپ کا بیٹا تو ہاتھ سے نکل گیا ہے، سارا دن اس اقدے کی خدمت کرتا ہے، آپ کو کچھ خیال نہیں آتا؟ میں نے ساس کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دباتے ہوئے ہمدردی کا ناٹک کیا۔ میں کیا کروں، وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، اس اندھی نے اس پر کوئی ایسا جادو کر دیا ہے کہ وہ اندھا ہو گیا۔ ساس نے بے بسی سے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ گھر پر بیٹھ کر آن لائن کام کرتا ہے اور وہ ملکہ کی طرح سو کر اٹھتی ہے۔ یہ گھر کا کیسا نظام ہے، سارا بوجھ مجھے اکیلی پر ڈال دیا گیا ہے۔ میں نے آگ لگاتے ہوئے مزید کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں آج اس سے بات کروں گی، آخر ہم بھی تو اس گھر میں رہتے ہیں، اس اندھی کو بھی کچھ کام کرنا چاہیے۔ ساس نے غصے میں آ کر فیصلہ کیا۔ شام کو جب دیور کمرے سے باہر آیا تو ساس نے اسے لاؤنج میں روکا۔ بیٹا، زارا سے کہو کوئی گھر کا کام کاج بھی کر لیا کرے، سارا دن بستر پر پڑی رہتی ہے، سمیہ کے لیے تھک جاتی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ ساس نے سخت لہجے میں ناراضگی ظاہر کی۔ امی، وہ اندھی ہے، وہ کیا کام کرے گی، اور میں کماتا ہوں اس کی خدمت کے لیے۔ اگر سمیہ کو کام سے مسئلہ ہے تو میں کل ہی 2 نوکرانیاں رکھ لیتا ہوں، لیکن زارا کام نہیں کرے گی۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں ساس کو خاموش کروا دیا۔
میرے سارے وار خالی جا رہے تھے۔ میں جو بھی الزام لگاتی دیور اسے ڈھال بن کر روک لیتا۔ وہ ہر وقت اس کی خاطر تواضع میں لگا رہتا۔ زارا کو بستر سے نیچے پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ گھر میں بیٹھ کے ہی آن لائن کام کرتا اور بیوی کی خدمت مباحث کرتا رہا۔ جب وہ نوابوں کی طرح سو کر اٹھتی، بھابھی ذرا زارا کے کپڑے استری کر دیں، مجھے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، تھوڑا ضروری کام ہے۔ دیور نے ایک دن لاؤنج میں آ کر مجھ سے کہا، میں تمہاری بیوی کی ملازمہ نہیں ہوں، تم خود کر لو یا اپنی اس لاڈلی سے کہو کہ اندھی ہونے کا ڈرامہ بند کرے اور اپنے کام خود کرنا سیکھے۔ میں نے غصے سے پھٹتے ہوئے جواب دیا۔ دیور نے ایک لمحے کے لیے مجھے خونی نظروں سے دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے خود استری اٹھا کر کپڑے استری کرنے لگا۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ میری حالت انتہائی بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ حسد نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی تو مجھے اپنی تھکی ہوئی شکل سے چڑ ہونے لگتی۔ میں نے اس گھر میں کیا پایا ہے؟ صرف ذلت اور کام، جبکہ وہ اندھی مجھ سے 1000 گنا بہتر زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال نوچتے ہوئے خود سے کہا۔ کچھ دن بعد گھر میں کچھ رشتہ دار عورتیں ملنے آئیں۔ زارا تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو سب اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ماشاءاللہ، تمہاری بہو تو بالکل چاند کا ٹکڑا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے اتری ہو۔ ایک رشتہ دار عورت نے زارا کا ماتھا چومتے ہوئے ساس سے کہا۔ ہاں، بس قسمت کی بات ہے، بیچاری کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، لیکن نصیب بہت اچھا پایا ہے۔ ساس نے فخر سے جواب دیا، ارے آنکھوں کا کیا کرنا ہے جب شوہر اتنا کمانے والا اور محبت کرنے والا ہو۔ زارا تو سچ میں ملکہ ہے اس گھر کی۔ دوسری عورت نے میری طرف دیکھتے ہوئے طنز انداز میں کہا۔ میں کچن کے دروازے پر کھڑی، ہاتھ میں ٹرے پکڑے جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ میں ڈبل ایم میں پاس تھی اور یہ ان پڑھ اندھی مجھ پر بازی لے گئی تھی۔ لو بھابھی چائے پی لو اور زارا کی نظر اتار لو، کہیں تمہاری ہی نظر نہ لگ جائے۔ ایک عورت نے میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے جان بوجھ کر کہا، میری نظر اسے کیوں لگے گی؟ وہ اپنے نصیب کا کھا رہی ہے اور میں اپنے نصیب کا۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میرا شوہر رات کو کمرے میں آیا تو میں نے اس پر بھی اپنا سارا غصہ اور دن بھر کی فرسٹریشن نکال دی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے اس حال میں دیکھ کر تمہارا بھائی اپنی بیوی کو ملکہ بنا کر رکھتا ہے اور تم مجھے نوکرانی بنا کر خاندان میں میرا تماشا بنا رہے ہو۔ میں نے روتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں غریب ہوں سمیہ، میرے پاس اس کے جتنا پیسہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں چوری تو نہیں کر سکتا۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھتا رہا۔ تو مر جاؤ، تم کسی کام کے نہیں ہو، مجھے اس گھر سے نکال دو، الگ لے جاؤ کہیں، میں اس اندھی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ روز روز کا یہ عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے دھاڑتے ہوئے اسے زور سے دھکا دیا۔ میں الگ گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا، تمہیں اسی گھر میں رہنا ہوگا، تم بلا وجہ حسد میں جل رہی ہو، اس نے سختی سے کہا اور بستر پر جا کر منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ باتوں اور چھوٹے موٹے الزامات سے زارا کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ دیور اس کی جان لیتا تھا اور اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ذرا دیر کے لیے بھی اسے اس گھر میں ٹکنے نہیں دوں گی۔ میں اس اندھی کو اس گھر سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر گزروں گی، چاہے مجھے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے۔ میں نے رات کے اندھیرے میں چھت پر ٹہلتے ہوئے اپنے آپ سے عہد کیا۔ میرے دماغ میں خوفناک منصوبہ جنم لے رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ دیور اسے خود سے کبھی دور نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی میری بات پر یقین کرے گا۔ اسے راستے سے ہٹانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا۔ اب میری نفرت حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مجھے زارا کا ہنسنا بولنا سونا جاگنا سب زہر لگتا تھا۔ میں اس کا کام تمام کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ میں نے بازار سے تیزاب نما ایک انتہائی خطرناک کیمیکل خریدا۔ میں اسے ایک بوتل میں چھپا کر اپنے کمرے کی الماری میں لے آئی۔ تمہیں اس گھر سے صرف تمہاری لاش ہی نکال سکتی ہے زارا، اب تم بچ کر دکھانا، میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمہارا شوہر تمہیں دیکھنے سے بھی نفرت کرے گا۔ میں نے کیمیکل کی بوتل کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑتے ہوئے صفاقی سے مسکرا کر کہا۔ میں اس دن کا انتظار کرنے لگی جب دیور گھر پر نہ ہو۔ وہ ویسے تو سارا دن گھر ہی رہتا تھا، لیکن صبح سویرے وہ فجر کے بعد 1 گھنٹے کے لیے جاگنگ ٹریک پر واک کے لیے ضرور جاتا تھا۔ میں اسی 1 گھنٹے میں اس کی کہانی ختم کر دوں گی اور کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا۔ سب سمجھیں گے کہ اس نے خودکشی کی ہے یا کوئی حادثہ ہوا ہے۔
میں نے اپنے ناپاک ارادے کو مکمل طور پر پختہ کیا۔ میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ میں ہر وقت کیمیکل کی بوتل کو دیکھتی اور زارا کے جلے ہوئے بھیانک چہرے کا تصور کر کے دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ تمہیں دیور کی اندھی محبت پر بہت غرور ہے نا؟ اب میں دیکھتی ہوں وہ ایک جلی ہوئی اور بدصورت اندھی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تمہارا سارا غرور مٹی میں ملا دوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کے خراٹوں کے شور میں سرگوشی کی۔ وقت گزر رہا تھا اور میں اپنے آخری وار کے لیے بالکل تیار تھی۔ میں نے ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا تھا۔ دیور کے واک پر جانے کا وقت، کچن میں میری موجودگی کا بہانہ اور زارا کا گہری نیند میں ہونا، سب کچھ میرے منصوبے کے عین مطابق فٹ بیٹھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ کن رات تھی۔ میں نے اپنا الارم صبح 5 بجے کا سیٹ کیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میرے اندر کی آگ اور حسد مجھے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہے تھے۔ میں کل صبح اس کہانی کا آخری باب لکھنے والی تھی، جس کے بعد زارا کا نام و نشان اس گھر سے مٹ جانے والا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور صبح کے اس خوفناک منظر کا انتظار کرنے لگی۔ امی جان، آپ نے دیکھا وہ اندھی آج کل کیسے نوابوں کی طرح سو کر اٹھتی ہے، اور ہم سارا دن کولہوں کی بیل کی طرح جتے رہتے ہیں۔ اگلی صبح میں نے کچن میں برتن دھوتے ہوئے ساس کے سامنے زہر اگلا۔ میں کیا کروں سمیہ؟ میرا بیٹا اس کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ وہ میری کوئی بات نہیں سنتا۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ساس نے بے بسی سے سر پکڑتے ہوئے جواب دیا، آپ اسے گھر سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ یہ لڑکی اس گھر کو کھا جائے گی۔ میں اس پر کوئی بڑا الزام لگا کر اسے نکال دوں گی۔ میں نے غصے سے برتن سنک میں پٹکتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، ایسا کچھ مت کرنا۔ وہ لڑکا پاگل ہے۔ وہ اس گھر کو آگ لگا دے گا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ساس نے گھبرا کر مجھے روکا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی میں ناکام ہوئی تھی۔ میرا دیور تو اس کی جان جیتا تھا۔ وہ ہر وقت اس کی خاطر تواضع میں لگا رہتا۔ وہ گھر میں بیٹھ کے ہی آن لائن کام کرتا اور بیوی کی خدمت کرتا رہتا۔ زارا میری جان، تمہارے لیے تازہ پھلوں کا جوس لایا ہوں، اسے پی لو، تمہارے چہرے پر اور نکھار آئے گا۔ دیور لاؤن سے گزرتے ہوئے جوس کا گلاس تھامے بڑے پیار سے بولا، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ میرے لیے اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ زارا نے کمرے کے اندر سے انتہائی دھیمی اور تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، تم میری ملکہ ہو اور تمہاری خدمت کرنا میرا فرض ہے، تم بس آرام کرو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ سن کر میری نفرت حد سے زیادہ بڑھنے لگی۔ ایک اندھی کے لیے اتنا پیار اور میرے لیے صرف ذلت۔ میں نے رات کو اپنے شوہر پر بھی خوب غصہ اتارا۔ تمہارے بھائی نے اس اندھی کو سر پر چڑھا رکھا ہے اور تم ہو کہ مجھے 2 کوڑے کی عزت نہیں دیتے۔ میں نے شوہر کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مجھے تنگ مت کرو سمیہ، میں سارا دن دکان پر ذلیل ہوتا ہوں، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ جو مرضی کرے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بیزاری سے کہا، آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کا کام تمام کروں گی۔ ایک دن میرا دیور گھر پر نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ صبح ہوتے ہی وہ 1 گھنٹے کے لیے جاگنگ ٹریک پر واک کے لیے نکل جاتا تھا، اسی لیے میں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ گھر میں سب سو رہے تھے۔ میں نے کیمیکل کی بوتل اٹھائی اور دبے قدموں زارا کے کمرے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ آج تمہارا آخری دن ہے زارا، تمہارا غرور اور تمہارا یہ روب ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے گا۔ میں نے کیمیکل کی بوتل کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے صفاقی سے مسکرا کر خود سے کہا۔ میں نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا۔ اندر اندھیرا تھا اور زارا بستر پر سوئی پڑی تھی۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور بوتل کا ڈھکن کھول دیا۔ تم نے میری زندگی عذاب بنا دی تھی، اب تم اپنی زندگی کا انجام دیکھنا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے اس کے قریب قدم بڑھائے۔ میں نے جیسے ہی کیمیکل گرانے کے لیے اس کے اوپر سے بستر ہٹایا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ سے کیمیکل کی بوتل چھوٹ کر دور جا گرے۔ میں صدمے سے پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا ٹکرائی۔ میری دیورانی زارا لوہے کی موٹی زنجیروں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں پلنگ کے پایوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے گورے ہاتھوں پر زخم کے گہرے اور تازہ نشان تھے، ایسے جیسے کسی نے سگریٹ سلگا کر لگائے ہوں۔ اس کا جسم نیل اور زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بستر ہٹتے ہی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا کرب اور بے بسی تھی۔ روز روز کا یہ دکھ نہیں سہ سکتی، ایک ہی دفعہ مجھے مار دیں، مجھ پر رحم کھائیں بھابھی۔
زارا نے سسکتے ہوئے میری طرف دیکھ کر التجا کی۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ میرا سارا حسد اور غصہ ایک پل میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک شدید خوف اور ترس نے لے لی۔ میں دوڑ کر اس کے قریب گئی اور اس کے زخمی ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں کیسے پتا چلا میں اس کمرے میں ہوں؟ اور تم مجھے مارنے کا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں دیکھ سکتی ہوں بھابھی، میں اندھی نہیں ہوں، میں سب کچھ دیکھتی ہوں۔ اس نے زاروں قطار روتے ہوئے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کیا تم اندھی نہیں ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ زنجیریں کیوں ہیں؟ تم نے ڈرامہ کیوں کیا؟ میں نے ہکے بکے انداز میں اس کے چہرے کو پکڑتے ہوئے تیزی سے سوالات کیے۔ یہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ آپ کا دیور صرف باہر والوں کو دکھاوے کی محبت دیتا ہے، وہ اندر سے ایک درندہ ہے، زارا نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا۔ لیکن وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہارے لیے سب سے لڑتا ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میں اب بھی اس سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ انتہائی ظالم انسان ہے، وہ نفسیاتی مریض محسوس ہوتا ہے، مجھ پر وہ بہت ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ آپ نے میرے جسم کے زخم دیکھے ہیں؟ اس نے اپنے بازو پر بنے سگریٹ کے نشانات دکھاتے ہوئے دکھ سے کہا۔ میں یہ سن کر حق تک بکا رہ گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جو باہر اتنا مہذب اور محبت کرنے والا بنتا ہے، وہ اتنا شفاق ہو سکتا ہے۔ وہ اتنا ظالم اور شفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر تم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ دراصل وہ مکمل مرد نہیں ہے، اور وہ اپنی اس خامی اور نفسیاتی الجھن کی سزا مجھ معصوم کو دے رہا ہے۔ زارا نے نظریں جھکا کر شرمندگی اور کرب سے حقیقت بیان کی۔ یا خدا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ مکمل مرد نہیں ہے اور اس نے تم سے شادی کی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسی وجہ سے وہ پہلے شادی نہیں کرواتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ اس نے اندھی لڑکی کی شرط اسی لیے رکھی تھی تاکہ وہ لڑکی اس کا ظلم دیکھ نہ سکے اور کسی کو بتا نہ سکے۔ زارا نے روتے ہوئے اس کی مکاری کا پردہ چاک کیا۔ لیکن تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ جب تم اندھی نہیں تھی تو تم نے یہ ڈرامہ کیوں رچایا؟ میں نے حیرت سے اسے جھنجھوڑا۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے، اس نے پیسے کے لالچ میں میرے ماں باپ کو خرید لیا تھا۔ زارا نے اپنے لالچی والدین کی حقیقت بتائی۔ تمہارے ماں باپ کو پتا تھا کہ تم ایک درندے کے پاس جا رہی ہو اور انہوں نے تمہیں فروخت کر دیا؟ میری آنکھوں میں حیرت اور غصہ تھا۔ ہاں، انہیں سب پتا تھا۔ آپ کے دیور نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اسے ایک غریب لڑکی چاہیے جو اندھی بن کر رہے، اور اس نے میرے ماں باپ کو لاکھوں روپے دیے تھے۔ زارا نے بے بسی سے زنجیروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ تم چپ کیوں رہی اتنے دن؟ میں نے ترس کھاتے ہوئے اس کے الجھے بال سنوارے۔ اس نے مجھے ہمیشہ خاموش رہنے کا کہا تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کچھ بھی اپنے منہ سے نکالا یا کسی کو سچ بتایا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ زارا خوف سے کانپنے لگی۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ وہ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے اور ہم سب اسے ایک فرشتہ سمجھتے رہے۔ میں نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ مجھے رات کو باندھ دیتا ہے اور مجھ پر سگریٹ بجھاتا ہے تاکہ اس کے اندر کی کمزوری کا غصہ نکل سکے۔ باہر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے میرے نخرے اٹھاتا ہے۔ زارا دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں جس لڑکی سے حسد کی آگ میں جل کر اسے مارنے آئی تھی، وہ مجھ سے بھی زیادہ اذیت ناک زندگی گزار رہی تھی۔ تم گھبراؤ مت زارا، میں تمہیں اس جہنم سے نکالوں گی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا، میں اس کو انصاف ضرور دلواؤں گی۔ میں نے مضبوط لہجے میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی، وہ مجھے مار دے گا، آپ کچھ مت کریں، بس مجھے زہر دے دیں، مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دلائیں۔ اس نے میرے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اس درندے سے میں بچاؤں گی، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں سب کو اس کی حقیقت بتاؤں گی۔ میں نے فوراً کھڑے ہو کر فیصلہ کیا۔ میں نے اسی وقت کیمیکل کی بوتل چھپائی اور زنجیروں کی چابیاں ڈھونڈ کر اسے آزاد کیا۔ میں اسے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی سیدھا سانس
اور سسر کے کمرے میں لے گئی۔ امی جان، ابو جان اٹھے اور دیکھیں اپنے اس لاڈلے اور پڑھے لکھے بیٹے کے کرتوت، جسے آپ لوگ فرشتہ سمجھتے ہیں۔ میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں جگایا اور چیختے ہوئے کہا، کیا ہو گیا؟ صبح صبح قیامت کیوں ڈھا رہی ہو؟ اور یہ زارا کے ہاتھ پر خون کیسا ہے؟ سسر نے گھبرا کر اینک پہنتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ کے اس نفسیاتی اور درندے بیٹے کے ظلم کے نشان ہیں۔ زارا اندھی نہیں ہے، یہ سب ایک ڈرامہ تھا جو آپ کی بیٹی نے رچایا تھا۔ میں نے ایک ہی سانس میں سارا سچ ان کے منہ پر مار دیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو زارا کی جان میں جان رکھتا ہے۔ ساس نے ماننے سے انکار کرتے ہوئے زارا کو گھورا۔ یہ بکواس نہیں ہے، زارا خود آپ کو بتائے گی کہ آپ کا بیٹا ایک ایسا نفسیاتی مریض ہے جو اپنی خامی چھپانے کے لیے اس لڑکی کو رات بھر زنجیروں سے باندھ کر تشدد کرتا ہے۔ میں نے سخت آواز میں پوری سچائی عیاں کر دی۔ زارا نے روتے ہوئے اپنے سارے زخم انہیں دکھائے اور اپنے لالچی ماں باپ سے لے کر دیور کی دھمکیوں تک سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ساس اور سسر یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ سسر غصے اور شرمندگی سے کانپتے ہوئے صوفے پر گر گئے۔ اس سے پہلے کہ دیور واک سے واپس آتا، میں نے پولیس کو فون کر دیا۔ جب وہ گھر آیا تو پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں نے اس کے ماں باپ کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا تھا، جو پیسے کی لالچ میں اپنی بیٹی ایسے شخص کو دے چکے تھے۔ زارا نے پولیس کے سامنے اپنے والدین کے خلاف بھی بیان دیا اور انہیں بھی اس جرم میں سزا ہوئی۔ میرے دیور کو اس چیز کی سخت سزا ہوئی، جبکہ اس لڑکی کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل گیا۔ آج میرا وہی دیور کنگال ہو چکا ہے، اپنا پیسہ نشے اور جوئے میں ہار چکا ہے۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے مجھے جو ملا بہت اچھا ملا، اور میں جس سے حسد کرتی تھی وہ انتہائی معصوم تھی۔ بعض دفعہ ہم جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ دھوکا ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی کی زندگی اب سہل ہو چکی ہے، اچھے گھر میں شادی ہو کر گئی ہے اور ایک درندہ صفت انسان سے بچ گئی ہے۔ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں ایک جو غلطی کرنے جا رہی تھی اس کی بنا پر میں نے ایک معصوم کی جان بچائی ہے، حالانکہ اس سے پہلے میں اس کی جان لینے کا گناہ کرنا چاہتی تھی۔ ظاہری چمک دمک ہمیشہ سچ نہیں ہوتی، اور انسان کی اصل خوشی اپنے نصیب پر راضی رہنے میں ہی پوشیدہ ہے۔